بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المقتنع وعلى من اتبع بہداہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول، یہ بہار کا مہینہ، یہ سرسبزی و شادابی کا مہینہ، یہ رب تعالی کی طرف سے اپنے بندوں پر سب سے عظیم الشان احسان کے کیے جانے کا مہینہ، رب تعالی کے خزانے میں سب سے عظیم الشان انعام کے بندوں کو عطا کیے جانے کا مہینہ ربیع الاول، جو کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے 571 عیسوی میں رب تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت کی طرف بھیجا، آپ نے ولادت پائی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول یعنی پہلی، ربیع الاول پہلی بہار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ ربیع الاول کی 4 نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی نسبت ولادت کی نسبت، کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الاول میں ولادت فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اولاد ابراہیم میں بھیجے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات پار کر لیے، ساری آزمائشوں میں کھرے اترے، سب امتحانات میں پاس ہو گئے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم، ہمارے سارے امتحانات میں تم پاس ہو گئے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اللہ نے ان سے باپ مانگا، حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گھر بار مانگ لیا، حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وطن چھڑوایا، اللہ کی رضا میں حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو کہ ان کی دوسری بیوی سے لڑکا ہوا ہے، جو کہ لڑکے والی بیوی، اولاد والی بیوی شوہر کو پسندیدہ ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے،
اللہ نے فرمایا اس بیوی کو اور اس نومولود بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیاہ وادی میں، اس سنگلاخ وادی میں، اس پہاڑیوں اور پتھریلی وادی میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آئے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبکہ بیٹا اب چلنے پھرنے لگا ہے، دوڑنے لگا ہے، بیٹے کو ذبح کر دینے کا خواب میں حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وادی منی میں پہنچ گئے، چھری پھیر رہے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں سے اعلان ہوتا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے امتحان لیا اور حضرت ابراہیم ان سارے امتحانات میں کھرے اترے، پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو امام انسانیت کا شرف دیا۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے خلیل ہونے کا شرف عطا کیا۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا کیا، یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے، آپ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بدلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ پر قربان کر دیا، وولدی للقربان، اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ومالی للضیفان، اپنے مال کو مہمانوں کے اوپر خرچ کر دیا، اور میں نے اپنے دل کو رحمان کے لیے قربان کر دیا، تب جا کر اللہ کے خلیل بنے۔ اب حضرت ابراہیم سے پوچھا، اے ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے اللہ آپ نے مجھ سے میرے محبوب مانگے، میں نے آپ کو دے دیا۔ میرا محبوب، میرا باپ آپ نے مانگا، میں نے قربان کر دیا۔ میرے محبوب، میرے گھر بار آپ نے مانگے، میں نے قربان کر دیا۔ میرا محبوب وطن آپ نے مجھ سے مانگا، میں ہجرت کر کے اپنے وطن کو قربان کر دیا۔ آپ نے مجھ سے میری اولاد، میرے بیوی کو بے آب و گیاہ وادی میں دور دراز بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے قربان کر دیا۔ آپ نے میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، میں اس قربانی کے لیے بھی چل دیا۔ آپ نے مجھ سے میرا محبوب مانگا، میں نے آپ کو دیا، اب آپ مجھے اپنا محبوب عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے رب ربنا وابعث فیہم رسولا، میری اولاد میں آپ کا محبوب عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا محبوب دے دیا۔ اپنا محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ ہر چیز شیئر کی جا سکتی ہے، محبت شیئر نہیں کی جا سکتی، محبت تقسیم نہیں کی جا سکتی، محبت میں شرکت برداشت نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ نے اپنا حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ماہ ربیع الاول میں، تو ولادت کی بہار ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور اسی کے 63 سال کے بعد پھر ربیع الاول آیا، پھر پیر کا دن آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو الوداع فرمایا۔ 63 سال پہلے بھی پیر کا دن تھا، 63 سال کے بعد بھی پیر کا دن تھا، 63 سال کے بعد جو پیر کا دن تھا تاریخ 12 ربیع الاول تھی، لیکن 63 سال پہلے جو پیر کا دن تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ محققین کے یہاں 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آتی، 63 سال پہلے، 63 سال کے بعد تو 12 ربیع الاول پیر کے دن تھی، کنفرم تھا، جس میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو الوداع فرمایا تھا۔ لیکن اس سے پورے 63 سال پہلے جب ربیع الاول آیا اور ربیع الاول کا پیر کا دن آیا، اس دن
یا تو 8 ربیع الاول ہوئی یا تو 9 ربیع الاول ہوئی، پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں ہوئی۔ محققین کی اس بات پر تاریخ ہے اور اتفاق ہے۔ محققین میں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک تو سنی حضرات کے امام جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان حضرات کے امام ہیں مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی۔ ان کی تحقیق ہے کہ ربیع الاول کی جس تاریخ کو پیر کا دن آیا تھا، جس دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ 8 ربیع الاول کو آیا تھا۔ اور بقیہ دیگر محققین کی تاریخ ہے کہ جس ربیع الاول کو آقا کی ولادت ہوئی، اس ربیع الاول کو جو دوسرا پیر آیا تھا، 9 ربیع الاول اس کی تاریخ تھی۔ 12 ربیع الاول پر کسی محقق کا کوئی قول نہیں ہے، اور اب تک تو 12 وفات کے نام سے ہی مشہور تھا۔ یہ جو ہمارے ساتھ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے آپ کے بچپن میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کس نام سے یاد کرتے تھے؟ یہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہمارے زمانے میں 12 وفات کے نام سے 12 ربیع الاول منائی جاتی تھی۔ لیکن ابھی چند سالوں پہلے جب کچھ دکانیں بدلی ہے، واقعہ یہ ہوا کہ ربیع الاول 12 وفات کے بجائے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ہو گیا، جبکہ میلاد کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں، 8 یا 9 دو میں سے کوئی مان لو۔ آپ جسے اپنا بڑا مانتے ہیں اس کی تحقیق کو اپنی تحقیق مان لو، یا 8 ربیع الاول منا لو، یا 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول منا لو، 12 تو 12 وفات ہے۔ ہمارے اورنگ آباد میں یہ 12 ربیع الاول کے جو جلوس کا ماحول ہے، یہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالنے کی تاریخ ہے، یہ عشق مصطفیٰ میں جلوس نہیں نکالا گیا تھا۔ پہلا جو جلوس نکلا تھا تاریخ اورنگ آباد میں، یہ مسلمانوں کی بے بسی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے، یہ پسے ہوئے پسپا ہوئے دبے ہوئے کچلے ہوئے مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور حمیت عطا کرنے کے لیے اورنگ آباد کی سرزمین کے غیور نوجوانوں نے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی، اور جس مشورے کو قائم کیا تھا، جس میٹنگ کا انعقاد کیا تھا، آپ کی اور ہماری محبوب انجمن تعمیر ملت، جس کے ماتحت اس مسجد میں ادارہ چل رہا ہے، اور ہم آپ ان کی دعوت پر، ان کے اعلان پر ہر جمعہ میں یہاں پہنچتے ہیں، اور اپنے مال کے ذریعے، اپنی رائے کے ذریعے، اپنے تعاون کے ذریعے ان کے خیر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تعمیر ملت کے بانیوں نے، اللہ مغفرت فرمائے، حضرت عبدالحلیم حشر صاحب کی، رب تعالی ان کی رہ قبر پر کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے۔ حضرت نے اس زمانے میں جبکہ فسادات کے نتیجے میں اور مسلمانوں کی ناجائز گرفتاریوں کے نتیجے میں اور نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے کے نتیجے میں مارنے والے بھی وہ اور زخم کھانے والے مسلمان، مارنے والے وہ، اور پھر قید میں جیلوں میں ٹھوسا بھی مسلمانوں کو جا رہا ہے، ظلم بھی ان پر ہے، اور پھر ظالموں کی صف میں بھی انہیں شامل کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر رہی تھی اور انہیں تھپ تھپا کر بہلا پھسلا کر سلا رہی تھی۔ حضرت کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ انہیں اگر بیدار کرنا ہے، اگر انہیں جگانا ہے، نوجوانوں کو اگر غیرت ایمانی کے ساتھ ایک جوش سے بھر دینا ہے، اور پھر دنیا کفر پر ایک رعب اور ہیبت اور دبدبہ مسلمانوں کا طاری کرنا ہے، تو اس سے سنہرا موقع اب قریب میں نہیں آنے والا ہے، قریب ربیع الاول ہی تھا۔ 12 ربیع الاول کو حضرت حاجی قاسم منگوری باغ مسجد سے یہ جلوس نکل کر
چوراہوں سے ہوتے ہوئے شاہ گنج سے ہوتے ہوئے سٹی چوک کی طرف یہ دنیا کفر پر ایمانی اسلامی غیرت و حمیت اور رعب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے اور ان کے ڈر اور خوف کو ان کے دلوں سے باہر نکالنے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ اجازت کے ساتھ یہ جلوس انتہائی حکمت عملی کے ساتھ میں 12 ربیع الاول کو نکلنا طے ہوا تھا، اور پھر وہ جلوس چند سال چلتا رہا۔ ان لوگوں نے ایک بدعت حسنہ جاری کی تھی، اگرچہ بدعت ہے لیکن حسنہ ہے اس لیے کہ نیک نیتی کے ساتھ تھی، اچھے ارادے اور عزائم کے ساتھ تھی۔ کاش کہ یہ اسے جاری رکھتے، اسے باقی رکھتے، کاش کہ یہ لوگ اس کی قیادت اور نگرانی سنبھالے ہوئے رہتے، لیکن انہوں نے جب دوسروں کے حوالے کر دیا یا دوسروں نے ان سے چھین لیا یا جو بھی حادثہ ہوا، درمیان میں یہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ میں بدل گئی۔ یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، دنیا کفر پر رعب و ہیبت طاری کرنے کے لیے نکالا گیا جلوس، آج دنیا کفر کے سپورٹ کا جلوس بن گیا ہے۔ آج ڈی جے اور گانے بجانے کا جلوس ہو گیا ہے، آج ناچ اور بھنگڑے کا جلوس ہو گیا ہے، آج یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منانے کا جلوس ہو گیا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے الوداع کہنا، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو الوداع کہنا، یہ اس کائنات کے لیے بلیک ڈے تھا، یہ اس کائنات کے لیے تاریک ترین دن تھا، یہ اس کائنات کے لیے افسوس اور غم کا دن تھا۔ اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن غم منایا جاتا، اگر ماتم منانے کی اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن ماتم منایا جاتا، اگر افسوس کرنے کا دن اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول افسوس کا دن ہوتا، لیکن اسلام 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام غم میں اپنے سینے پیٹنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام غم منانے کے لیے یہ سوگ کے دن منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اجازت ہوتی تو 12 ربیع الاول سب سے غمگین دن تھا، یہ وہ دن تھا جس دن مدینے میں تاریکی چھا گئی تھی، یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، یہ وہ دن تھا جس دن فاروق اعظم اپنی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے کہ خبردار جو یہ کہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ غم برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، نہیں سہا جا سکتا تھا، لیکن آج محمد مصطفیٰ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، تم نے اس غم کے دن کو جشن کا دن کیسے منا لیا؟ اور یہ جلوس اس نسبت کا، اس نیت کا تھا ہی نہیں، جلوس تو کسی اور نسبت کا تھا، جلوس تو کسی اور مقصد کا تھا۔ یہ جلوس دنیا ظلم کو دبانے کے لیے تھا۔ ہم تو ظلم سے آج راضی ہو گئے ہیں، ہم اب ایسے جلوس کی کیوں سوچیں؟ ہم دنیا کفر کے اوپر ایمانی رعب و ہیبت جمانے کے لیے جلوس نکالے تھے، اب تو ایمانی رعب و ہیبت دنیا کفر پر طاری کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ایڈجسٹمنٹ کر لیا ہے، ہم نے تو دنیا ظلم و کفر کی بڑائی کو تسلیم کر لیا ہے۔ بس ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہے تو طبیب لیکن اپنے مریضوں کی مصلحتوں میں گزر رہے ہیں۔ مسلمان ڈاکٹر اور طبیب کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا تھا، دنیا کفر یہ ہماری مریض تھی۔ مسلمان معلم اور استاذ کی حیثیت سے تھا، یہ دنیا کفر ہماری شاگرد تھی، لیکن استاذ اپنی استاذی کو بھول کر اور ڈاکٹر اپنی طب اور اپنی ڈاکٹری کو بھول کر اب اپنے مریضوں، اپنے پیشنٹس کی مرضیات پر چل رہا ہے۔ پیشنٹ حضرات ہمارے مریض اور یہ جن کے علاج کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، دنیا ہند میں، ہندوستان میں 2/3 ہمارے مریض موجود ہے، 1/3 پوری دنیا میں ہے۔ اتنی بڑی آبادی غیر مسلموں کی رب تعالیٰ نے ہندوستان میں ہمارے لیے دی ہے تاکہ ہم ان کا علاج کرتے، تاکہ ہم انہیں ظلم سے نکالتے، تاکہ ہم انہیں انصاف کی دعوت دیتے، تاکہ ہم مٹیوں سے
دبا دبا کر، کچل کچل کر، کھندل کھندل کر، اور ڈنڈے اور لاتے اور گھوسے رسید کر کے نرم کی ہوئی مٹی سے بنائے گئے پتلوں اور مورتیوں کے آگے انہیں جھکنے سے، ان کے سروں کو اٹھا کر خالق و مالک کے آگے جھکاتے۔ ہمیں اس کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم خود انہیں ظلم میں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے مظالم کو ہم خود برداشت کیے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے ظالمانہ قوانین مسلط کیے جا رہے ہیں، تھوپے جا رہے ہیں، لاگو کیے جا رہے ہیں۔ یہاں کی آبادی کو، 80% آبادی کو ہم اس ظلم سے نکالتے، وہ ظلمت کدے سے، وہ تاریک ترین چہار دیواری سے، وہ ظالمانہ قوانین کے نافذ کیے جانے کے اڈے سے، ہم نافذ کیے جانے والے ظالمانہ قوانین سے یہاں کی آبادی کو نکالنے کے لیے آئے تھے۔ 5000 سال سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی یہاں کی مظلوم ترین قوموں کو انصاف دلانے کے لیے مسلمانوں نے سرزمین ہندوستان کا رجوع کیا تھا۔ ہم آئے اس لیے تھے یہاں پر تاکہ یہاں کی مظلوم ترین آبادی کو انصاف دلاتے ہیں، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم انہیں انصاف کیا دلاتے، ان ظالمانہ نظام کے ہم خود حوالے ہو گئے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ دنیائے ظلم، دنیائے ظلمت، یہ جمہوریت کے قوانین کو ہم نے اپنے سروں پر لاد لیا ہے۔ یہ آزادی ہند کا واقعہ، یہ مسلمانوں کی عظیم الشان قربانیاں، اگست کے مہینے میں جس کے مذاکرے ہوئے، جس پر گفتگو اور بات چیت ہوئی، اور مسلمانوں کا تاریخ آزادی ہند میں جو کردار تھا اسے سنایا گیا، بتلایا گیا۔ آپ نے اسکولوں میں کسی زمانے میں پڑھا تھا، آج آپ کے بچے تو مسخ اور تحریف شدہ تاریخ پڑھ رہے ہیں جس میں حقیقت کا آئینہ نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد ہم نے جمہوریت کو اس لیے برداشت کیا تھا تاکہ یہاں مسلمان امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ یہاں کی آبادی کو امن اور انصاف اور چین اور سکون کے ساتھ جینے کا موقع دیتے، یہاں انہیں انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ اسلام کے سمجھنے کا موقع دیتے، ہمیں کچھ موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کا صحیح تعارف ان کے سامنے پیش کر سکے، تاکہ ظالمانہ نظام و قوانین سے انہیں اوپر اٹھا کر اسلام کے انصاف والے نظام کے انہیں پابند بنائیں۔ اس محنت کے لیے موقع کی تلاش تھی، اس لیے ہم نے جمہوریت کو تسلیم کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ اسلاف نے اور علماء دین متین نے اور آزادی ہند کے سرماؤں نے اور سرخیل رہنماؤں نے اس محنت و مشقت کو ایک محنت اور کوشش کے ساتھ آگے بڑھایا، لیکن عوام الناس نے اس مقصد کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ عوام کیا لیتی؟ ان کے ناخلف اور ناہنجار ان کی نسلوں نے اس مشن اور مقصد کو بھولا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں کیوں آئے تھے ہم نے اسے بھی بھولا دیا، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ظالمانہ نظام اور قانون کے ساتھ خود جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے لیے آمادہ ہے، آمادہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ یہ وینٹیلیٹر پر لگی ہوئی جمہوریت کب اس کی مردگی کا اعلان ہو جائے، کب اس کے جنازے کی اطلاع اور خبر مل جائے، ہم آپ سوتے رہیں، افسوس مناتے رہیں اور مطمئن رہیں، وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اگلے الیکشن کی عنقریب تاریخ کا قبل از وقت اعلان کر کے، ون سائڈ الیکشن کر کے اپنی ظلم کدے کی ظالمانہ ون سائڈ فتح کے ساتھ ہندوستان سے نظام جمہوریت کا خاتمہ کر دے۔ انہوں نے اپنے نئے کتابچوں میں سیکولرزم اور سوشلسٹ کے الفاظ تو ویسے بھی ختم کر دیے ہیں، ویسے بھی نکال دیے ہیں۔ انہوں نے ہندو راشٹر کا قانون لکھ بھی لیا ہے، اس پر عمل آوری بھی ہو گئی ہے، اور پوری طرح سے مسلمانوں نے، ان کی قیادت نے اسے بسر و چشم قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ ہر طرح سے ہم نے اسے مان لیا ہے، بس ایک اپلیکیشن کے ذریعے اور ایک واٹس ایپ کے ذریعے اور ایک جی میل کے ذریعے، ایک کلک کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کو امن عطا کر دیں گے، سلامتی اور عافیت عطا کر دیں گے۔ یہ ہمارے مریض نظام جمہوریت کو پسند کرتے رہے اور ہم بھی ان کے ہو کر رہ گئے، جبکہ ہمیں
طب کا، ڈاکٹری کا، ان کی شفا کا ازلی قانون قرآن مجید عطا کیا گیا تھا، نظام خداوندی قرآن ہمیں عطا کیا گیا تھا۔ اس کی روشنی میں ہم یہاں کی مظلوم ترین آبادی کو انصاف دلاتے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں آئے ہیں، دو سپر پاور، ایک رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایک یہودیت زدہ روم اور ان کے ماتحت آبادی نصرانی تھے، اور دوسری طرف ایران میں مجوسی تھے۔ دو قسموں میں دنیا تقسیم تھی۔ دنیا ہندوستان اپنے بت پرستی اور شرک کے ساتھ مغلوب ہو چکی تھی۔ ایسے زمانے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور پھر جزیرۃ العرب میں 13 سال مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں محنت اور کوشش فرما کر 13 سال کی جہد مسلسل کے بعد مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ ریاست اسلامی کے قیام کے عمل میں آنے کے نتیجے میں 2 ہجری دوسرے ہی سال دنیا کفر پر پہلا حملہ کیا گیا، اور پھر ایک پچھنا لگایا گیا بدر کے میدان میں۔ اس پچھنا لگانے کے نتیجے میں سڑا ہوا خون 70 کافروں کی شکل میں باہر نکال کر پھینکا گیا۔ اگلے سال احد کے میدان میں دوسرا پچھنا لگایا گیا۔ کپنگ کی جا رہی ہے، یہ ہجامہ کیا جا رہا ہے، بات طب کی روشنی میں ہو رہی ہے، ہمیں ڈاکٹر اور طبیب بنا کر بھیجا گیا ہے، تو وہی اصطلاح کو سمجھیے۔ احد کے میدان میں دوسرا پچھنا لگایا گیا۔ دوسرا کب لگایا گیا؟ پھر سڑا ہوا خون کچھ کافروں کی شکل میں باہر نکلا۔ دنیا کفر کے وہ افراد جو امن چاہتے ہیں، جو سلامتی چاہتے ہیں، جو چین سے جینا چاہتے ہیں، جو جیو اور جینے دو کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے کوئی مدبھیڑ نہیں کی گئی، ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی۔ انہیں کہا گیا تم جینا چاہتے ہو چین سے جیو، ظلم کو اپنی پہچان مت بناؤ، ظلم کے علم بردار مت بنو۔ جو ظلم کے علم بردار مسلمانوں کے مقابلے میں چراغ مصطفی کو بجھانے کے لیے میدانوں میں آئے، دنیا کفر پر ضرب کاری لگائی گئی، اور کافروں کے قتل کے شکل میں سڑا ہوا خون معاشرے سے باہر نکالا گیا، انہیں جہنم واصل کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ بدر اور حنین اور تبوک اور احزاب اور احد کے نتیجے میں برابر لگایا جاتا رہا، یہاں تک کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کاروائی اور آگے بڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر نے اس نظام کو سنبھالا۔ حضرت عمر روم کی طرف آگے بڑھے، ادھر حضرت عثمان کا زمانہ ہے اور ایران کی طرف کاروائی بڑھی ہے، یہاں تک کہ آگے چل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہونے تک 2/3 دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دنیا کے 2/3 حصے پر امن کا قانون نافذ کیا گیا تھا، قرآن کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ دنیا کی 2/3 آبادی پر مسلمانوں نے امن اور انصاف اور سلامتی کا قانون نافذ کیا تھا۔ مسلمان صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی گئی 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، میری فجر مجھے مبارک، میری عشاء مجھے مبارک، ظلم کا ننگا ناچ چلتا رہے، مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان اس لیے نہیں آیا تھا۔ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کے لیے آیا ہوتا تو صحابہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر مدینے نہیں جاتے۔ اگر مدینے کی 50,000 رکعت کی نمازوں کے ثواب پر صحابہ راضی اور مطمئن ہوتے تو حضرت تمیم داری یہاں ہمارے ہندوستان میں، تمل ناڈ میں، چنئی میں نہیں آ کر پڑ جاتے۔ صحابہ کرام یہاں بنارس میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہندوستان کی سرزمین پر، اور ادھر اندلس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ترکی میں استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور دنیا کے کونوں اور چپوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی قبریں نہیں بناتے۔ یہاں تک کہ ایک بات سن لیجئے، حضرت امیر المومنین
کا اعلان ہوا کہ چلو چلتے ہیں اور جا کر معلومات کرتے ہیں کہ اسلام کہاں کہاں پہنچ گیا ہے۔ محنت کی، کوشش کی۔ ہارون رشید کے دور میں علماء کرام نے سمندر لگ گیا، سمندروں میں کشتیاں چلائی گئی اور ہفتوں سمندر میں کشتیاں سفر کرتی رہی۔ بالآخر اب یہ اندازہ ہوا کپتان کو کہ شاید آبادی آگے نظر نہیں آئیں گی، واپسی کرتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، واپسی کا ارادہ ہوا ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں تھمی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنائی دی۔ تیزی سے ملاح نے اپنی کشتی کو آگے بڑھایا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جزیرہ ملا ہے، جس جزیرے میں اللہ کی اذان دی جا رہی تھی، فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ یہاں اسلام کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اونٹوں والے آئے تھے، یہ دیکھو ان کی قبریں ہیں، انہوں نے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اگر 5 وقت کی نماز پر راضی اور مطمئن رہتے تو جزیروں کے اندر، سمندروں کے درمیان میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ صحابہ اسلام کے مقصد کو لے کر اٹھے تھے، صحابہ اسلام کے غلبے کے مشن کو لے کر اٹھے تھے۔ قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتا ہے، آقا کی ولادت اور بعثت کا مقصد بیان کرتا ہے۔ ربیع الاول منانے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے والوں، رسول عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا اعلان کرنے والوں، کہ تم آقا کی بعثت کے مقصد سے آگاہ اور واقف ہو۔ قرآن اعلان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول عربی کے معجزات سنانے والوں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے واقعے بیان کرنے والوں، آقا کی انگلی سے چشمے نکلنے کے واقعے سنانے والوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا تذکرہ کرنے والوں، تم سے معجزوں کا تو اظہار نہیں ہونا ہے، اس لیے رسول اللہ کے صرف معجزے سناتے ہو۔ اور رسول اللہ کا مقصد بھی سنو۔ قرآن رسول عربی کی بعثت کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کر دے۔ قرآن کا اعلان ہے محمد مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا گیا، قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اللہ کی زمین پر صرف اسلام رہے، دوسرا کوئی دین نہ رہے۔ کسی طریقے زندگی کو اللہ کی زمین پر رہنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ کا نازل کردہ طریقے زندگی اسلام رہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ آئے تھے۔ تو محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہو اور کفر کو برداشت کر رہے ہو، تم رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، شرک سے راضی اور مطمئن ہو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا دم بھرتے ہو۔ وہ یہودی جزیرۃ العرب میں داخل ہو گیا ہے، ساری حج کے انتظامیہ کی ساری کمپنیاں یہودیوں کی ہو گئی ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قبرستان میدان احد، یہودی وہاں کھڑے ہو کر سیلفی لیتا ہے اور وائرل کرتا ہے، اور جنت البقیع کے قریب میں جالی کے پاس سے یہودی رہبر اور رہنما اپنی سیلفی لے کر تقسیم کرتا ہے، وائرل کرتا ہے۔ یہاں تک یہودی پہنچ گیا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے دعوے نمازوں سے مطمئن ہو کر، یہ ہندوستان کی سرزمین پر ہم ظلم ختم کرنے آئے تھے، ہم یہاں کے ظلم سے راضی اور مطمئن ہو گئے۔ جمہوریت یہ ظلم کا نظام، جمہوریت یہ کفر کا نظام، جمہوریت یہ شرکیہ نظام، یہ غیر اللہ کی حکومت کا نظام۔ مسلمان اللہ کو اپنا حاکم اور رہبر اور رہنما مانتا ہے۔ لا حاکم الا اللہ، لا غالب الا اللہ، ان الحکم الا للہ۔ جو اللہ کے قانون کے مطابق حکومت نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ہم غیر اللہ کے قانون کے مطابق قوانین پر، حکومت پر راضی اور مطمئن، پھر محمد مصطفیٰ کے ہم غلام، پھر آقا کے ہم عاشق۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم روضے میں ہم سے ناراض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بھلا کر آقا کا نام لینے والے ہم ایسے ہی ہیں جیسے سائی بابا کا نام لے کر سائی کی رٹ لگانے والے سائی بابا کے اعلان اور ان کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سب کا مالک ایک،
انہوں نے ان کو ہی مالک بنا دیا. ہم بھی ایسے ہی ہیں. محمد مصطفیٰ ہمارے آقا اور ان کے مقصد سے کوسوں دور ہیں, نا آشنا ہیں. زندگی میں خواب میں بھی کبھی اسلام کے غلبے کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. ایک اعلان سن لیجئے درمیان میں. آپ مسجد جمیل بیگ میں نماز کے لیے تشریف لائے ہیں. مسجد جمیل بیگ سے تعمیر ملت آپ کی محبوب انجمن بہت سارے خیر صلاح و فلاح کے کام کر رہی ہے, اور آپ نے ابھی تعمیر ملت کا, ان کے ذمہ داران کا اور ان کے بانی کا واقعہ سنا کہ الحمدللہ یہ لوگ کافی زمانے سے ہماری آپ کی بے شعوری کے دور سے یہ لوگ شعور کے ساتھ محنتوں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ان کے موٹے موٹے کام جو کہ عام طور پر عموماً اعلان میں بیان کیا جاتا ہے, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں مریضوں, ان کے رشتہ داروں, دور دراز سے روز کمانے روز کھانے والے اپنے سارے کاروبار بند کر کے اپنے مریض کے علاج کے لیے ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں. ان کی ضروریات کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا. یہاں سے ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, یہاں سے ان کی دوائی کے لیے رہنمائیاں کی جاتی ہے, یہاں سے بے روزگاروں کے روزگار کے لیے اعلانات لگائے جاتے ہیں, غیر شادی شدہ لوگوں کے شادی بیاہ کے لیے رابطوں کا, مناسب رشتوں کے اعلان کا, رہنمائیوں کا یہاں سے کام کیا جاتا ہے. یہاں مسافر خانہ ہے, باہر سے آنے والے مسافروں کو یہاں ٹھہرانے کا نظم ہوتا ہے. یہاں سے بہت سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں. شہر سے ایک طرف یہ آبادی, یہاں رہنے والے, یہاں کے قریب محلے میں رہنے والے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا, ان کے اندر عقائد اور ایمان اور اعمال کی اصلاح کا مکتب کے ذریعے یہاں سے نظم کیا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے خیر کے کام بہت سارے شعبوں میں یہ حضرات کر رہے ہیں. آپ کے پاس ان کے نمائندے آئیں گے, آپ ضرور ان کا تعاون کرتے جائیں. اس سے پہلے کہ یہ لوگ باہر نکل جائے, آپ جلدی جلدی ان کا تعاون کریں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کفر کو, جو کہ سنبھل نہیں رہی تھی, دو سپر پاور, دنیا کی ساری طاقت کفر کو حاصل تھی, اسباب و وسائل کفر کو حاصل تھی, افرادی قوت کفر کو حاصل تھی, ملکوں ان کے پاس تھے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھے تھے, لیکن بدر میں آقا کے ساتھ 313 تھے. میدان احد میں 1000 کا لشکر تھا, اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر روم اور فارس کی شکست کے واقعات, اور اللہ کی زمین سے ظلم کے خاتمے کے واقعات, اور رب تعالیٰ کے بندوں کو امن اور انصاف دلانے کے واقعات, اور ظالموں کی سرکوبی کے واقعات, یہ ایسے عظیم الشان واقعات ہیں جو مسلمانوں کو صرف کان میں سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ سیرت دہرانے کے لیے ہے. اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ہم ربیع الاول تو مناتے ہیں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں ہم اپنا مقصد قربان نہیں کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش میں ہم اپنی جان نہیں لگاتے. حادثہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے بھی صرف میٹھی میٹھی سنتیں سنائی جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بتلائے, اور جانوروں کے ساتھ آپ کیسے تھے, یہاں تک کہ آپ نے ایک ہڈی کا بھی حق بتلایا, اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف فرمایا, اور یہ کیا وہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے زمین پر قرآن کے قانون کو نافذ کیا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا. چاہے کافر کو کتنا برا لگے, چاہے مشرکین کو کتنا برا لگے, لیکن قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ اور کوئی کتاب روئے زمین پر باقی نہ رہے. اسلام آیا اس لیے ہے تاکہ اللہ کی زمین پر کوئی دین باقی نہ رہے. محمد مصطفیٰ نماز اس لیے لائے تھے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کی جائے, اس لیے نماز ملی تھی. ہم اپنی نماز سے مطمئن ہو گئے, راضی اور خوش ہو گئے.
صرف اس لیے نماز نہیں آئی تھی کہ تم پڑھ لو، اگر تمہارے پڑھنے کے لیے آئی تھی تو بنی اسرائیل میں پیدا ہو جاتے، کسی اور نبی کی قوم میں آ جاتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نماز اس لیے ملی ہے تاکہ اللہ کی زمین پر کسی اور کی پوجا ہو ہی نہ، اللہ کی زمین سے غیر اللہ کی عبادت کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے نماز ملی تھی۔ ہم اپنی نماز پر راضی اور مطمئن ہیں۔ یہ ایسی مسلمانی ہے جسے کاغذ کی مسلمانی کہتے ہیں، جسے تصویر کی مسلمانی کہتے ہیں، جسے پلاسٹک کا شعر کہتے ہیں۔ کاغذ کے پلاسٹک کے شعر سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، وہ بے جان شعر ہوتا ہے، وہ پھسپھسا ہوتا ہے، معصوم سا بچہ بھی اس کے سامنے ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کا شعر آ جائے تو پھر بڑے سے بڑے پہلوان کی مجال نہیں اس کے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام 313 تھے، کافر 1000، لیکن وہ حقیقت کے شعر تھے۔ ہم آج ہندوستان میں ہر 5 میں ایک ہے، لیکن پھسپھسے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمان ہر 5 میں ایک ہے، لیکن پھسپھسے ہے، بے حیثیت ہے، چپ چپ کی مسلمانی میں، جگاڑ کی مسلمانی میں، ایڈجسٹمنٹ والی مسلمانی میں، میٹھی میٹھی مسلمانی میں راضی اور مطمئن ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ حقیقت کے اسلام سے کوسوں دور ہے۔ آقا کے بعثت کے مقصد سے ہم واقف نہیں تو اس مقصد کو اپنا مقصد کب بناتے؟ کوئی سانس زندگی کی رسول عربی کے مقصد میں جینے کا عزم اور ارادہ کرو۔ آج عزم کرو ربیع الاول کے اس مہینے میں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے، سب بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کے غلبے کے لیے جیئیں گے اور مریں گے۔ کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کے لیے جیئیں گے اور اسلام کے غلبے کے لیے مریں گے، چاہے دنیا تلوار کے نوک پر ہم سے سودا کرے اپنے اس مقصد سے ہٹ جانے کا، ہم اپنے اس مقصد کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں موت عزیز ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو چھوڑنا عزیز نہیں ہے۔ ہم ہر خواہش کو ترک کرنے کے لیے راضی ہیں، ہم زندگی کے ہر سودے کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے غلبے کے مشن کو چھوڑنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے ہم راضی ہیں، اگر ہم اس پر آمادہ ہیں تو آئیے سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ سیرت کی ایک کتاب جا کر سب خرید لیں گے اور سب اہتمام سے پڑھیں گے، سیرت المصطفیٰ، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سیرت لکھی ہے، سیرت المصطفیٰ۔ اس کتاب کو پڑھیے، کسی مؤقر معتمد اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے عالم کی نگرانی میں پڑھیے، جتنا پڑھے اس کو سنائیے، جا کر ان سے رہنمائی لیجیے، اس کا جائزہ لیجیے، کیا یاد کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، ان سے پوچھیے۔ بس ہوئی زندگی اپنے بچوں کے لیے جینا، اب اسلام کے لیے جینے کے لیے آئیے۔ اگر اسلام کے لیے جئیں گے تو آپ کے بچے بھی بچیں گے، اگر اسلام کے لیے نہیں جئیں گے تو بس یہ قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر کے وہ ساری ظلم و ستم کی ناؤ چلانے والے ہیں اور ظلم کا ننگا ناچ رچنے والے ہیں، اور ان کی ساری حرکتیں ہندوستان کو اسپین بنانے کی ہے۔ یہ سارے واقعات ہونے ہیں، اگر ہم بچیں گے تو بچوں کی بھی خدمت کریں گے، ابھی اسلام کے لیے اگر جئیں گے تو ہم بھی بچیں گے، ہمارا وجود بھی باقی رہے گا، ہمارا مستقبل بھی سلامت رہے گا۔ اگر ہم اسلام کے لیے نہیں جئیں گے تو اسلام کی تو فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، یہاں دباؤ گے کہیں اور ابھر جائے گا۔ لیکن ہم اگر اسلام کے لیے نہیں جئیں گے تو ہم فنا ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو آپ کے وجود کی جنگ پسند ہے، جیسے سب لوگ لگے ہوئے ہیں، ہماری قیادت اسلام اپنے وجود کی جنگ میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سلامتی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سلامتی جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یاد رکھو، ہندوستان کی سلامتی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو تو کہو اپنی زبان سے، اسلام، ہندوستان کی سلامتی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر جمہوریت کا کلمہ پڑھتے ہو تو پھر کہو ہندوستان کی سلامتی جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے اب فیصلہ کر لو۔ اگر کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا تو سن لو،
ہندوستان کی سلامتی پوری دنیا کی سلامتی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اور اگر جمہوریت کا کلمہ پڑھا ہے تو جو پڑھنا ہے پڑھو. اب کہوں گا تو شاید میرا وضو ٹوٹ جائے گا. مجھے ایسے ناپاک کلمے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.